چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے بحریہ ٹاؤن جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف کیس سننے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف درخواست کو پرانے بینچ کے پاس بھجاتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا کہ یہ فیصلہ پرانا بینچ ہی سنے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی اور بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے اور دوران سماعت بحریہ کے وکیل فاروق ایچ نائب عدالت میں پیش ہوئے، تاہم بینچ نے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا کہ یہ کیس پرانا بینچ سنے۔ وکیل بحریہ ٹاؤن کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے اور تفصیلی فیصلے میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اضافی معروضات جمع کراؤں گا۔ عدالت نے معروضات جمع کروانے کی اجازت دیتے ہوئے کیس پرانے بینچ کو بھجوا دیا، تاہم کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے گا 8 اگست کو سپریم کورٹ کے ایک جج نے نیب کی جانب سے زین ملک کے خلاف 6 ریفرنسز زیر التماع ہونے کے باوجود بحریہ ٹاؤن کی 6 جائیدادوں کی نیلامی میں جلد بازی سے سوال اٹھایا تھا۔ احتساب عدالت نے ان ریفرنسز پر فیصلہ کرنا تھا کہ اگر ملزم کو مجرم قرار دیا جاتا ہے تو جائیداد ضبط کی جائے گی یا نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان جو 3 رکنی بینچ کے رکن ہیں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب زین ملک اور نیب کے درمیان اگست 2022 میں طے پانے والے پلی بارگین معاہدے کو ختم کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تو ملزم کے خلاف ریفرنسز دوبارہ ابتدائی مرحلے پر آ گئے۔ سپریم کورٹ کا یہ بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اگست کے مختصر فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ ان 6 جائیدادوں میں سے ایک جائیداد نیلام ہو چکی ہے اور باقی جائیدادوں پر ابھی التوا ہے، 2 کے پر فیصلہ کرنا ہے اور 3 جائیدادوں پر کسی نے کوئی بولی نہیں دی۔ تو اس طرح یہ 6 جائیدادوں میں سے صرف ایک نیلام ہوئی ہے، باقی ابھی پینڈنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سماعت ہے یہ کب ہوتی ہے، کیونکہ غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے اور ملک ریاض صاحب اب اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں یا نہیں، ان کو لایا جائے گا یا نہیں۔ بہرحال یہاں پر زبردست قسم کی کنسپیریسی چل رہی ہے اور ایک عجیب و غریب سا سما بنا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کامیاب کون ہوتا ہے۔ اگر بحریہ ٹاؤن بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ نیب نے تو کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ عام لوگوں کو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن دوسری طرف اگر اس کو وہ بند کر دیتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جن کو حل کرنا مشکل ہوگا۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.